السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، الحمدللہ، جیسے کہ ہم سب اپنے ملک عزیز، وطن عزیز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا ہمارے ملک میں دو تاریخیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، ایک ہے 26 جنوری اور دوسری ہے 15 اگست۔ لہذا 15 اگست یوم آزادی، جس کی آمد سے ہندوستانیوں کو ایک بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، آفسوں میں ترنگے پھہرائے جاتے ہیں، اور ہر محب وطن اپنی وطن پرستی کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ بہرحال، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں نے مجموعی اعتبار سے تقریباً 1150 سال حکومت کی ہے، جس کی ابتدا (1713) سے ہوتی ہے اور انتہا 1857 ہے۔ لہذا ہندوستان پر مسلمانوں نے کافی عرصے تک حکمرانی کی ہے، جس میں بہت سے اسلامی نقوش اور چھاپ چھوڑے ہیں، جس میں سب سے اہم توحید جیسی عظیم نعمت سے آگاہ کرانا ہے کہ لوگوں کو خدا شناسی سے سرفراز کیا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو اسلام سے بہرہور کیا، اور یہ کام ہندوستان میں مسلم حکمرانوں سے زیادہ مختلف بزرگان دین اور اہل اللہ نے کیے، جن میں سر فہرست خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء کرام کا بہت خاص حصہ رہا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، 1498 میں ہندوستان انگریزوں کی آمد ہونے لگی، اور انگریز اپنی عقل مندی و ہوش مندی سے 1757 تقریباً 250 سال میں ہندوستان کے صوبے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اور ہوا یہ کہ یوم آزادی کی تاریخ تو بہت وسیع ہے، جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم مختصراً آزادی کی تاریخ پر ایک تارانہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ انگریز ابتداءً تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور کچھ عرصے تک اپنے ناپاک ارادوں کو چھپائے رکھا، بعد ازاں یہاں کے باشندوں سے جنگ کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے 1757 نواب سراج الدولہ سے پنجہ آزمائی کی، بنگال کے راجا سے، اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد دہلی کے بادشاہ میر قاسم
اور اودھ کے بادشاہ شجاع الدولہ سے جنگ کی، ان کو بھی شکست دی۔ 1799 میں میسور سلطنت خداداد کے حاکم سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ کی اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ لہذا یہ جنگیں چلتی رہیں۔ 1857 میں تمام ہندوستانیوں بلا تفریق مذہب و ملت مشترک طور پر انگریزوں سے اپنے وطن عزیز کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ اس تحریک میں یوں تو ہندو مسلم سبھی شریک تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے مخلص رہنماؤں اور علماء دین کی قیادت میں جو نمایاں حصہ لیا اور زبردست قربانیاں پیش کی، اس کی مثال ہے۔ خاص طور پر علماء نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ بھارت کی جنگ آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سر فہرست دیگر بہت سارے علماء کرام اور دیگر دانشوران جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی جد و جہد اور جانفشانی سے عالم بغاوت بلند کیا، حتیٰ کہ انگریزوں نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے، جیل کی کوٹھریوں میں بھیجا، حتیٰ کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لال قلعہ تک درختوں کو علماء اکرام کی نعشوں سے سجا دیا گیا تھا، لیکن علماء دین وطن عزیز کی آزادی تک خاموش نہیں بیٹھے۔ انہیں علماء کی قربانیوں سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، انہی علماء کی قربانیوں سے ہمارا یہ ملک عزیز 15 اگست 1947 کو غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری قربانیاں ہیں وہ انعام اور وہ اجرت ہم لوگوں کو نہیں مل سکی۔ بہرحال بڑی محنتوں بڑی کوششوں کے بعد بالآخر ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے قبضے سے تو آزاد ہو گیا، لیکن ہمارا یہ ملک اب جس نہج اور طریقہ کار پر جا رہا ہے اور چل رہا ہے وہ کیا ہم سب کے لیے اطمینان بخش ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر ہمارے اس ملک عزیز کو، وطن عزیز کو آزاد کرایا، لیکن آج کیا ہم اس آزادی کا کما حقہ فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟ ہر شخص کے دل کی آواز سے اگر پوچھا جائے تو بہت ہی کراہتی ہوئی آواز میں، بہت ہی مدھم آواز میں جواب دے گا۔ بہرحال ہمارے اس ملک میں ایک دور تھا کہ ہندو مسلم کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ہمارے ہندوستان کے فرقہ پرست طاقتوں کو مسلمانوں کا خون یاد نہیں رہا، وہ ان کا خون بھول گئے اور وہ اس بات کا نعرہ لگانے لگے کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تاریخ جنگ میں۔ آج تاریخ کے صفحات سے مسلمانوں کے کردار کو فراموش کر دیا جا رہا ہے، پوری تاریخ کو مسخ کر دیا جا رہا ہے۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ کر موب لنچنگ کی جا رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، جیلوں کے حوالے کر کے ان کے مستقبل کو برباد کر دیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بار بار دہراتے رہیں اور ہر ایسے موقع پر حقائق کو پیش کریں، اور جو دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان اور دشمنان وطن ہیں ان کو ہم بتائیں، ان کا تعاقب کریں، صحیح اور غلط کا
ان کو فرق سمجھا دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ لہذا میں چند اشعار پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وطن کی سرزمیں سے دم وفاداری کا بھرنا ہے، وطن کی سرزمیں سے دم وفاداری کا بھرنا ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم، یہیں پہ ہم کو مرنا ہے۔ ملک کو جس پر ہے ناز وہ نشانی ہم ہیں، ملک کو جس پر ہے ناز وہ نشانی ہم ہیں، یعنی لال قلعہ اور تاج محل کے بانی ہم ہیں۔ ترقی اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ترقی اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ وطن کی جنگ آزادی کے ایک کردار ہم بھی ہیں۔ امن کے دشمنوں ہم کو کرایہ دار مت سمجھو، امن کے دشمنوں ہم کو کرایہ دار مت سمجھو، برابر ملک کی ہر شے کے حصے دار ہم بھی ہیں۔ اور اخیر میں اسلاف کو یاد کرتے ہوئے، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔